لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا الكريم. اللهم وبث ثواب هاتين السورتين إلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سیما مخصوصین والمخصوصات. سارے مل کے صلوات تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ حیدری. خاندان زہرات سارے مل کے صلوات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ فَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات بر محمد والے. صاحبان معظم، موالیان حیدر کرار، میرے شیعہ سنی صاحبان، خداوند عالم دا لاکھ شکر ہے کہ جس رحمان اللہ نے سانو اس مختصر جی زندگی دے اندر لا تعداد اور بے شمار نعمتاں عطا فرمائیں. صاحبان، اگر اسا اپنی زندگی دے اندر انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، زندگی دے ساتھ تھوڑے ہن عطا کردہ نعمتاں زیادہ ہیں. صاحبان، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق اکبر نے لا تعداد اور بے شمار نعمتاں عطا کر کے کسی نعمت نو احسان دے طور تے نہیں جتلایا. صاحبان، زندگی دے اندر خداوند عالم نے سانو نعمتاں عطا کیتیاں، ساڑی ابتدا فرمائی. اساں ابتدا ہن کوئی قابل ذکر چیز نہ سے. خداوند عالم نے قرآن اچ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. میرا بندہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ ہے، قابل قدر شے نہ ہے. میں رحمان اللہ نے ایک پانی دے قطرے تو تیری ابتدا فرمائی، اور جدہ ابتدا کیتی ہے وات رحمان اللہ فرما رہا ہے میں تینو ایڈا سونا انسان بنایا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. جدہ میں سونا انسان بنا رہا پھر میں فخر کیتا ہے جو میں کیڈا سونا خلق کرن والا. صاحبان، زندگی دے اندر اے نعمتاں خالق نے عطا فرمائی ہیں، اور جدہ اے نعمتاں عطا ہوئی ہیں خالق نے سانو پھر ایک حکم دیتا قرآن کریم دے اندر. میرا بندہ لو انا ما فی الارض من شجرت اقلام. اگر اے سارے درخت جڑے ہیں اے سارے کلمہ بن جاویں. والبار من بعدہ یمدہ سبعۃ ابحر. فرمایا اگر اے سارے سمندر سیاہیاں بن جاویں. میرا بندہ تو شمار کرنا چاہویں، گننا چاہویں جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں. فرمایا ما نافدت من کلمات اللہ. درختہ دیاں کلمہ ختم ہو جاسیں، سمندرہ دیاں سیاہیاں مک ویسیں. میریاں عطا کردہ نعمتاں نہ شمار ہو سکتیاں اور نہ کداں ختم ہو سکتیں. میں انہاں نعمتاں جو جڑیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے ایک عظیم نعمت دا تذکرہ کرنا ہے جڑا رحمان اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ نعمت ہے والدین جیسی نعمت. خالق اکبر نے سانو والدین جیسی نعمت عطا فرمائی. اور میں اتنا ادا
اس نعمت دی اگر قدر معلوم کرنا چاہنا ہے تو اس نالو بڑا جملہ ہو نہیں سکتا. اگر تیرا اور میرا وجود اس دنیا دے اندر ہے تو فقط والدین دے صدقے ہے. اگر والدین نہ ہوئے نہ تیرا وجود ہویا نہ میرا وجود ہویا, کوئی شے ساڑھے چو اس دنیا چ موجود نہ ہویا. لیکن اللہ نے یہ نعمت عطا کیتی ہے, اس دا مقام کیا ہے, اس دا رتبہ کیا ہے. اگر میرے صاحبان توجہ چ بیٹھے ہو تو میں قرآن چو چند آیات دے ذریعے دسنا ہے جو اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں. نعمتاں چو رحمان اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا کیتی. سانو دنیا تے بھیجیا کس مقصد واسطے؟ اے دو ترے جملے سمجھے چاہ گئے پھر ساری بات سمجھے چاہ جاسی. صاحبان نعمتاں عطا کیتیاں, سوال جیسی نعمت عطا کیتیس. اس دے بعد رحمان نے فرمایا میرا بندہ دنیا چاہیا ہے, میں ایک مقصد دے تات بھیجیا ہے. او مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں جنوں انس نو اپنی عبادت واسطے خلق فرمایا. نعمتاں بے بہا, والدین جیسی نعمت, اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت خداوندی. تمہیدہ نگر جملے سمجھے چاہ گئے تو اگلی بات سمجھے چاہسی. ہون رحمان فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا بندہ زندگی چ نعمتاں عطا ہوئی نہیں, میرا بندہ والدین جیسی نعمت عطا کی تھی. مقصد تخلیق ہے میری عبادت. یاد رکھ لے تیرے رب دا حتمی فیصلہ ہے, عبادت میرے واسطے ہے. لیکن اگر مفہوماً ترجمہ کرنا تا انج کرے سا, عبادت اس دی قبول ہو سی جیڑا والدین نال نیکی اور احسان کرن والا ہو سی. صاحبان اگر توجہ چ بیٹھے ہو تو قرآن کریم ایک جگہ تے نہیں, کئی مقامات تے خالق اکبر نے اپنی عبادت دے نال والدین نال احسان اور نیکی دا حکم ارشاد کیتا ہے. اے تا سورہ بنی اسرائیل ہے جتے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر سورہ نساء آیت نمبر 36 دے اندر رحمان فرما رہا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او میرا بندہ یاد رکھ لے عبادت فقط میری ہے, جھکنا میرے سامنے ہیں, لیکن میرے نال کسی نو شریک نہ کریں. اور اسی چاہتے دساریاں اگر شریک بھی نہیں کریں نا, سجدہ ریز بھی ہونا ہے, شکریہ بھی ادا کرنا ہے, تو پھر یاد رکھ لے والدین نال احسان کرے سے میں تیری عبادت قبول کرے نہ رسا. اور اگر والدین نال احسان نہ کر سے کوئی عبادت قبول نہ ہو سی. اس کے بعد رحمان اللہ نے سورہ عنکبوت دے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. میں رحمان اللہ وصیت کر رہا جو اپنے والدین نال احسان کرے. پھر رحمان اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 82 دے اندر ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اياه وبالوالدين احسانا. عبادت کہیں اور دی نہیں لیکن میرے نال احسان کریں. صاحبان 4 آیات میں تلاوت کی تیاں. رحمان اللہ نے اپنی عبادت دے نال بلا فصل والدین دے نال احسان دا حکم دیتا, نیکی دا حکم دیتا. ہن میں پوچھنا چاہنا اے احسان ہے کیا, اے نیکی ہے کیا؟ سوال ذہن وچ پیدا ہونا چاہیے ہی جو اے نیکی کیا ہے, اے احسان کیا ہے. اس واسطے اللہ نے ایک گھرانہ بنایا ہے. جدا سا اس گھرانے دے دروازے تے وسائیں پھر پتا چل سی جو نیکی کیا ہے, احسان کیا ہے. اور میں اپنی طرفوں نہیں آکھ رہا بلکہ سلطان الانبیاء نے اس دروازے دا تعارف خود کروایا ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. اگر دنیا دے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاوی وات علی دے دروازے تے, جدا علی دے دروازے تے آسے پتہ چل سیا جو اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, پتہ چل سیا والدین نال نیکی کیا ہے, احسان کیا ہے. آؤ جان دے اہل بیت دے دروازے تے پوچھ دیاں مولا صادق دی بارگاہ چوں مولا اے احسان کیا. مولا فرمایا یاد رکھ لو اے
احسان اے والدین نار بڑھاپے دا عالم ہوئے انہاں نو کسی شے دی ضرورت ہوئے توجہ کرے آئے بڑھاپے دا عالم ہوئے انہاں نو کسی شے دی ضرورت ہوئے فرمایا فقال الاحسان ان تو سے نہ صحبتہو یاد رکھ لے احسان اے بڑھاپے دے عالم چونانو کسی شے دی ضرورت ہے وَلَا تُكَلِّفُهُمَا اَن يَسْأَلَاكَ یاد رکھ او تیرے کولو منگن نہیں انہاں دے منگن تو پہلے عطا کر دے میں اے احسان اور نیکی شمار ہو اللہ صاحبان لوگ تا دن جو ساڑھے کو لو سوال کر سن کتنا عظیم گھرانہ ہے جو دسیا سوال دی ضرورت نہ ہوئے بلکہ انہاں نے منگن تو پہلے تو جاندہ ہے اے چیز دے بارے او محتاج ہیں تو انہاں دی ضرورت پوری کردہ نظر آویں تا اے نیکی اور احسان ہے اور صاحبان اس نیکی دی عظمت اور فضیلت کیا معصوم فرما رہے ہیں بر الوالدین نیکی کرنا والدین دے نال احسان کرنا والدین دے نال افضل الصلاة والحج والعمرت والزکاة اگر توجہ چ بیٹھے ہو فرمایا والدین نال نیکی کرنا نماز نالو افضل زکاة نالو افضل صدقے نالو افضل حج نالو افضل جہاد راہ خدا کرن نالو افضل اور اسی جاتے عرض کرسا جتنے جوان بیٹھے نسل پیغام ہنان دے واسطے ایک بندہ آیا ہی جوان ہے جو میں آکے راہ خدا جہاد کردہ حبیب کبریا دی خدمت حاضر ہویا آگے عرض کردہ مولا جوان ہاں انا رجل نشید میں ایک جوان مرد ہاں میں چاہنا ہاں تھوڑے ہم رکاب ہوا راہ خدا جہاد کردہ نظر آوا جدائیہ گل کیتی صاحبان نال ایک جملہ محترزہ بھی عرض کیتا آدھے یا رسول اللہ میری ایک ضعیفہ ماں ہے جڑی اس بات نو پسند نہیں کر دی میں عرض کر چکا احسان افضل ہے نماز نالو روزے نالو زکاة و حج و عمرہ نالو راہ خدا جہاد کرن نالو اور اسی جاتے عرض کر رہے ہیں کہ کیا فرمایا اس جوان نے عرض کیتا مولا میں راہ خدا جہاد کرنا چاہنا میں تھوڑے ہم رکاب ہو کے شہید ہونا چاہنا جدائیہ گل کی تھی سلطان الانبیاء نے فرمایا یاد رکھ اگر تیری ضعیفہ ماں اس نو اپنا پسند کر دی ہے تو پھر میں فرما رہا فقربھا جا اپنی ماں کول چلا جا والذی باعثنی بالحق نبیہ واصطفانی بالرسالہ مینو رب اکبر دی قسم جیس مینو مبوس بر رسالت فرمایا ہے لا انساہما بکا لیلتان تیرا ایک رات والدین دی خدمت کرنا میرے نال سال جہاد کرن نالو افضل ہے زیادہ نہیں فقط ایک رات والدین دی خدمت کرنا سال جہاد کرن نالو افضل اور اسی جاتے ستویں آقا فرما رہے ہیں یاد رکھ لو امر اللہ عز و جل بثلاثت اشیاء بثلاثت مقرون بہا خدا مند عالم نے ترے چیزاں دا حکم دیتا ہے اگر ترے ہور چیزاں نہ ہوئے تو خالق انہوں قبول نہیں کردہ ترے چیزاں دا حکم ہے ترے ہور نہ ہوئے نو قبول نہیں ہو سکدیاں فرمایا کیڑیاں چیزاں امر بالصلاة والزکاة خالق اکبر نے نماز دا حکم فرمایا ہے اگر نماز نال زکاة نہ ہوئے مال پاک نہ ہوئے بے شک تو صف اول دا نمازی ہوئے اچھا لباس ہوئے صاف ستھرا لباس ہوئے اول وقت نماز ادا کرن والا ہوئے فرمایا تیری نماز قبول نہیں ہو سکتی اور فرمایا یاد رکھ لے امارا بشکر لہو و بالوالدین رحمان نے فرمایا میں نعمتاں عطا کیتیاں
تو میری نعمتاں دا شکریہ ادا کر لئن شکرتم لا ازیدنکم اگر میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرندہ راسے میں نعمتاں چ اضافہ کرندہ راسا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رحمان فرما رہی ہے اگر کفران نعمت کرندہ ویسے میرا عذاب سخت ہی میں مولت نہ دے سا تو زمانے دے اندر فرعون بن سے نمرود بن سے شداد بن سے قارون بن سے لیکن یاد رکھ لے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ جدہ میری پکڑ ہو سی میں منکا بھاند کے رکھ دے سا ایک لازے دی بھی مولت عطا نہ کرے سا رحمان کیا فرمایا میرا شکر کر میرا شکریہ ادا کر میں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں اور اسی نال رحمان فرمایا والدین دا شکریہ ادا کر فرمایا وَلَمْ يَشْكُرْ لِوَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جیڑا میرے سامنے تے سجدہ ریز ہوئے اسی جاتے عرض کرساں کوئی تیسن جنانو اے توفیق بھی حاصل نہیں اے توفیق بھی حاصل نہیں جو خالق دی بارگاہ سجدہ ریز ہوئے فرمایا جیڑا میرا شکریہ ادا نہیں کرندہ میرا کرندہ ہوئے لیکن والدین دا شکریہ ادا نہ کردہ ہوئے میں اس دی کوئی عبادت قبول ہی نہ کریں اور صاحبان ایک پیغام دینا چاہنا اللہ نے جو نعمتاں عطا کیتیاں والدین جیسی نعمت بھی عظیم ہے لیکن اپنے وجود دیا نعمتاں ویک اکھاں عطا کیتیاں کان عطا کیتے زبان عطا کیتی زمانے دے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اکھاں عطا ہوئیں ویکھ نہیں سکدے کان عطا ہوئیں سن نہیں سکدے زبان ہے بول نہیں سکدی وجود ہے حرکت نہیں کر سکدا اسے جاتے ذرا غور کیتا کر خالق نے بن منگی عطا کیتیاں میں اس دا شکریہ تا ادا کرا اور شکریہ ادا کرن واسطے تینو عظیم عمل دس رہا پھر فقط زبانی چو شکریہ ادا نہ کیتا کر جدا اپنا پورا وجود ویکھ دائے جو خالق دی طرفوں میرے تے بہت بڑا انعام ہے پھر یاد رکھ لے اس دا شکریہ ادا کرن واسطے اپنے وجود چو بلند مقام دا انتخاب کیتا کر اور تیرے وجود چو سب نالو بلند مقام کیا ہے پیشانی پھر اس پیشانی نو خاک تے رکھیا کر خاک تے رکھیا کیا کر سبحان ربی العالی و بحمدے پھر شکریہ ادا ہو سی صاحبان رحمان نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی اور تیسری چیز فرمایا رحمان اللہ نے فرمایا امرا بے اتقاہی میرے تو خوف خشیت اور تقوی الہی نو اختیار کر اگر تو تقوی الہی نو اختیار کرنا چاہنا ہے تو میں رکھیا ہے وسیلت الرحم تقوی الہی اوہ اختیار کر سکتا ہے جیڑا اپنے خاندان نال اچھا سلوک کرن والا ہو جیڑا اپنے خاندان اپنے والدین نال اچھا سلوک نہیں کر سکتا اس دے دل دے اندر کدا خشیت آئی نہیں سکتی فرمائندے بین یاد رکھ لو میں رحمان اللہ نے ترے چیزاں رکھیاں میرا شاکر او ہوسی جیڑا والدین دے نال شکر گزاری کرن واسا ہوسی اور اسی جگہ تے پھر رحمان اللہ نے خود قانون دیتے قرآن کریم دے اندر میرا بندہ میں قانون دے رہا تیرے والدین دا مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے پہلی عظمت میں خود دسی ہے عبادت تا قبول کرے سا جب تک انہاں دے نال احسان کرے سے ہن اگلا قانون اور ادب بھی میں خود سکھا رہا رحمان نے کیڑا ادب سکھایا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما فلا تقل لہما اف جدہ بڑھاپے چ پہنچ جاویں اس ویلے حسن تیرے محتاج جدہ بڑھاپے چ پہنچ ویسن لباس دی تبدیلی چ تیرے محتاج حسن جدہ بڑھاپے چ پہنچ ویسن دوا دی خرید و فروخت چ تیرے محتاج حسن جدہ بڑھاپے چ پہنچ ویسن چلن پھرن چ تیرے محتاج حسن حتیٰ کہ اپنے جسم تو گندگی اور غلاظت نو صاف کرنے چ تیرے محتاج حسن میں رحمان کلیہ دے رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
لهما فلا تقل لهما اف جدا اتنے مجبور ہوئے سن چاہے ماں ہوئے چاہے باپ ہوئے چاہے دونوں موجود ہوئے میں رحمان پہلا ادب سکھا رہا کدا ہنان دے سامنے اچھا نہ بولے اف تک نہ آکھیں صاحبان اگر توجہ چ بیٹھے ہو رحمان کیا فرمایا اف تک نہ آکھیں اور چھٹے آقا نے فرمایا لو علم اللہ ادنا من شیئن لنہا عنہ اے اف دا ترجمہ چکرا اف دا معنی ہے بندہ آکھیں میں اپنی زبانیں ترجمہ کر رہا اور چھیواں آقا فرما رہی ہے اگر اس نالو کوئی کام تر لفظ لغت چ ہووے ہا عظمت والدین چ علا کل شین قدیر اس تو بھی منع فرما چھوڑے لیکن آج دا جڑا جوان بیٹھا ہے آیا اس کو لے قرآن دی تعلیم ہے یا کوئی نہ میں اتنا عرض کرنا چاہنا سا قرآن تو دور ساڑھا لٹریچر آ گیا ساڑھی تعلیم آ گئی سارے دوستان بیٹھے ہو دا کتاباں اگر موجود ہیں تو ایک اسلامیات دی کتاب موجود ہے جس نو طالب علم سارا سال پڑھ دے ہی نہیں اور اس دے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جڑی دسا رہی ہوئے جو عظمت والدین کیا ہے پڑوسیاں دا حق کیا ہے استاد دا مقام کیا ہے شاگرد دا رتبہ کیا ہے میں کس طرح اہل بیت نال منسلک ہونا ہے میں کس طرح قرآن تو ہدایت حاصل کرنی ساڑھا تعلیمی نظام تا اتنا ہے پھر آپ کوشش کر جو اپنی اولاد نو قرآن دے نور نال منور کردہ نظر آ جس جاتے انہاں دی دنیا دی فکر ہے انہاں دی آخرت دی بھی فکر کر رحمان کلیہ دے رہا ہے ادب سکھا رہا ہے کیا ادب سکھا رہا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما دوسرا ادب رحمان فرمایا بڑھاپا آ جاوے وقت جھنکی نہ دے تو میں اس دے بارے جو پوچھدا جیڑا والدین دے نال گالم گلوچ کردہ ہوئے جیڑا والدین تے دست درازی کردہ ہوئے صاحبان میں اپنی طرفوں تک کوئی بات نہیں کر رہا اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا ہنانو جھنکی نہ دے پھر کر کیا بڑھاپے دا عالم ہوئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدہ ہنان دے سامنے آویں پھر ہنان دے نال اتنی پیاری گفتگو کریں جو میں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر راضی ہو جائے اور اگلا ادب رحمان نے خود سکھایا ہے رحمان فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاءَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ میرا بندہ جدہ بڑھا پیچے دوویں ہستیاں پہنچ ونجیں صاحبان کیسیاں ہستیاں ہیں بات چو بات آگئی کر دے ماں جتنا بھی خاندانی رشتہ ویکھیا جاوے ہنانا نعم البدل علا کل شین قدیر نے بنایا ہے اگر بیٹا فوت ہویا ہے اور بیٹا آ جاسی خداوند عالم عطا کرے سی بھائی فوت ہو گیا دوسرا بھائی ہو سی رشتے چ کوئی اور رشتہ چلا گیا ہے خداوند عالم عطا کرے سی لیکن کتنے عظیم رشتے ہیں والدین ماں اور باپ جیسا رشتہ خالق فرما رہی ہے میں دنیا تے ہناندہ بدل بنائے ہی نہیں میں دنیا تے ہناندہ بدل بنائے نہیں باپ چلا گیا ہے باپ دی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ماں چلی گئی ہے ماں دی جگہ کوئی نہیں لے سکتا پھر یاد رکھ لے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاءَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے شادیاں نو جھکا اپنی جوانی دی طاقت نہ وکھا والدین دا فرما بردار ہو جا فرمایا اور رحمت دے ذریعے پھر کام کیڑا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جدہ تیرے دست اٹھن میری بارگاہ بت ہکا دعا کر مالک اے ہن محتاج ہیں ہن اے مجبور ہیں بچپنے چ میں محتاج ہم بے بس ہم مجبور ہم انہاں میری پرورش چ کسی قسم دی کمی نہیں رکھی مالک ہن اے مجبور ہیں جس طرح بچپنے چ میرے تے مہربانی فرمائی ہن انہاں دے تے اپنی رحمت دا صدقہ مہربانی فرمائی ایک خالق نے خود قرآن دے اندر ادب سکھائے تے لیکن جدہ معصوم دی بارگاہ چ گئے پوچھیا
ایک والد دا اپنے بیٹے تے حق کیا ہے جڑا جوان بیٹا ہے اور بزرگ باپ ہے، اس دا حق کیا؟ معصوم نے فرمایا پھر یاد رکھ لو، خالق نے جس طرح قرآن وچ حق بیان فرمائیں، اسی طرح رحمان اللہ نے ساڈے ذریعے بھی کچھ ایسے حق آن جڑے تھوڑے تک پہنچائے۔ میں وہ حق بیان کرنا چاہنا۔ صاحبان فرمایا ما حق الوالد لولدہ، باپ دا حق بیٹے تے کیا ہے؟ معصوم کو لو سوال ہویا، معصوم نے فرمایا پہلا حق قال لا یسمیہ باسمہ، بیٹا جتنا بڑا افسر بن جاوے، 22 سکیل دا افسر ہو جاوے، جرنل کرنل بن جائے، کدے بھی اپنے باپ نو اس دے نام نال نہ پکارے۔ سکھاون والے کون ہیں؟ معصوم۔ کیا فرمایا؟ باپ نو اپنے نام نال نہ پکار، بلکہ پکار بابا جان، ابا جان۔ صاحبان پہلا حق ہے والد دا، جو بیٹا کدی بھی باپ نو اپنے نام نال نہ پکارے۔ پھر فرمایا ولا یمشی بین یدے، آج دور آ گیا کوئی احترام نہیں، بزرگ والدین بیٹے ہو گئے افسر، پھر برکتہ ختم نہ ہوئن تو کیا ہوئے؟ فرمایا اگر کسی جاتے باپ اور بیٹا چل کے جا رہے ہو تو پھر ذرا اتنا کرنا، باپ اگے چل دا آوے، بیٹا قدم تے قدم رکھ دا آوے۔ صاحبان تیسرا حق جڑا معصوم نے فرمایا ولا یجلس قبلہ محفل ہائی، تیرے دوست تشریف فرماہن، تو بہت بڑا افسر ہیں، تیرے دوست آ گئے، تیرے رشتہ دار آ گئے، بابا بزرگ بھی آ گیا، اس محفل دے اندر جدا بابا آوے کھڑا ہو کے استقبال فرماوے، کھڑا ہو کے استقبال کرن دے بعد اس ویلے تک اپنی مسند تے نہ بیٹھیں جب تک تیرا بابا اپنی مسند تے نہ بیٹھ جائے۔ فرمایا تیسرا حق تو بعد چوتھا حق ولا یستذب لہو، فرمایا کدہ ہنان دے سامنے شب و شتم نہ کریں، ہنان گالی دینا دور دی بات ہے، کسی نو شب و شتم نہ کریں۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں لا تملا عینیک من النظر الیہما، تیرے کول ہے جائیداد، والدین دی آگئی وراثت، تیرے بن گئے والدین نال معاملات، پھر یاد رکھ لے پھر ہنان دی وراثت تے دید نہ کریں، اے نہ سوچیں جو بابا دنیا تو جاوے ہاں وراثت مینو منتقل ہوئے ہاں، ہنان دے واسطے دعا کردہ ہوئے، اے نہ سوچیں جو دنیا تو چلے گئے اور جلدی چلے جاویں تاکہ میں عیش دی زندگی گزارا، بلکہ ہنان دے حق اچ دعا کر، ہنان دی وراثت تے نظر نہ رکھ، بلکہ ہنان دی خدمت کر کے دنیا اور آخرت اچ کامیابی حاصل کرن دا طریقہ سکھتا نہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمایا یاد رکھ لے ولا ترفع صوتک فوق صوت اصواتہما، کتنا عظیم جملہ، ایک جماعت کلام ہو رہی ہوئے، باپ جھڑک رہا ہوئے، تو پھر اس ویلے اپنی آواز نو اپنے بابا دی اور والدہ دی آواز تے بلند نہ کر۔ صاحبان ناراض نہیں ہونا، میں اپنی طرفوں تا کوئی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے دے حالات بیان کر رہا۔ آج ساڑھے درمیان کیا ہے، بابا بات نہیں کریں دا، اولاد اپنا روب جما رہی ہوندی، کوئی اکھاں کٹ رہا ہوندہ ہے، کوئی زبان دا استعمال کر رہا ہوندہ ہے۔ اگر اسی جات سننا چاہنا ہے تو معصوم نے فرمایا جیڑا اپنے والدین آلے پاسے توند نظر ویکھدا ہے، کلام نہیں کردہ، فقط آنکھ بھر کے سخت نظر ویکھدا ہے، معصوم نے فرمایا یاد رکھ لو 40 روز تک خالق اس دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بندہ ہوئے حاجی، بار صداوے حاجی تے گھر والدین نال ہوئے ایسا سلوک، پھر آپ اندازہ چلاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيَهُمَا، فرمائندے بین اپنا ہاتھ ہنان دے اتے نہ رکھ، اس دا معنی کیا ہے؟ تیرا کوئی حق آئی جیڑا تیرے والدین تے آئی۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوندہ ہے بندہ معاشرے چ زندگی گزار رہا ہے، والدین ایک مقام تے
بیٹا دوسرے مقام تے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ضرورت آئی ہے چیز والدین کو لو طلب کی تیس یا والدین ہناندے کو لو طلب کر دین بیٹے کو لو، جدہ بیٹا دے دیندہ ہے بعد اے حق ہے جو والدین کو لو طلب کرے، لیکن معصوم نے فرمایا اگر والدین دی عزت اور عظمت نو سمجھنا چاہنا ہے پھر چھوڑ دے، کدہ طلب کردہ نہ نظر آ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتَقَدَّمْ قُدَامَهُمَا، ہناندے سامنے نہ چلیا کر، ہناندے تو ایک قدم اگا نہ ودیا کر، جدہ تو قدم اگا ودہ ویسے پھر ہو سی کیا، پھر تیرے نام اعمال چو تیرے اعمال ضبط ہوندے نظر آسے۔ خالق اکبر نے دو عظیم نعمتاں عطا فرمائیاں، صاحبان اوہن والدین، اور میں اتنا دسنا چاہنا ادب بھی جس جاتے سکھائے نہ پھر دسیا نہ دنیا دے اندر مشکلات آ جاویں، دنیا چ مشکلات آ جاویں، دنیا چ سختیاں آ جاویں۔ صاحبان آخری گال کرنا چاہنا، حکم ہویا ہے میں نے پہلے دسیا گیا ہے جو تسا زیادہ پڑھنا ہے، ہون حکم ہویا ہے جو اختتام کرو تو میں کر رہا۔ صاحبان اتنی بات کرنا چاہنا، والدین جیسیاں ہستیاں عطا ہوئیں، زندگی چ آگئی پریشانی رزق دی، زندگی چ آگئی پریشانی کوئی بھی بیماری دی، فرمائندے پہ زندگی چ کسی قسم دی پریشانی ہی والدین نال نیکی کریں دا جاسے خدا زندگی چ اضافہ کرے سی یا خدا رزق چ اضافہ کرے سی۔ فرمایا تو صبح کرے سے والدین دے چہرے تے دید کرے سے، توجہ کرے آئے صبح کرے سے والدین دے چہرے تے دید کرے سے، ہو سے فرما بردار جدہ والدین دے چہرے دی زیارت کرے سے۔ شیما آقا بھی فرما رہے ہیں، سلطان الانبیاء بھی فرما رہے ہیں، اسا وعدہ کرنے تیری نظر ہو سی والدین دے چہرے تے، خدا مند عالم تینو حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے سے۔ اور بندہ بڑا زیرہ کئی اس پوچھیا جو دن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ والدین دے چہرے دی زیارت چکریے، پھر کیا اسی فرمایا خالق دے خزانے اچھ کمی کوئی نہیں، تو دید کریں دا جا زیارت کریں دا جا، جتنی مرتبہ زیارت کرے سے خدا وند عالم حج مقبولہ دا ثواب تیرے نام اعمال تحریر کریں دا۔ صاحبان باتاں تو ڈھیر ساریاں لیکن آخری گل کر رہے ہیں، یاد رکھ لو دنیا تو ہر کہیں چلے آ جانا ہے، ہر کہیں اے دنیا چھوڑ دینی، لیکن فرمائندے پہن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے دنیا تو جا رہے ہوندے لیکن ہناندہ نام اعمال بند نہیں ہوندہ۔ فرمایا انہاں چو ایک کام کیڑا ہے جڑا دنیا تو کر کے وہ انسان جا رہے ہے، وہ کیا ہے الولدن صالحن، معاشرے چ نیک فرزند چھوڑ کے جا رہی ہے، نیکی و نیک فرزند کرندہ راسی ہو سی گیا، او ماں باپ دے نام اعمال تحریر ہوندی راسی۔ تے سوال پیدا ہوندہ ہے اگر کوئی والدین دنیا تو چلے گئے ہن میں نیکی نہ کر سکتا تو پھر کیا کراں؟ سوال ذہن آنا چاہیے دا معصوم نے فرمایا اس پرچے دا حل بھی اسا دس دیاں، اگر دنیا تو چلے گئے تو پھر کیا ہویا؟ ہن بھی تو ہنان دی خاطر نماز چپڑ، ہن بھی ہنان دی خاطر تو صدقہ و خیرات چکر، مجلس دا اہتمام چکر، کسی مسکین نو کھانا چا کھلا، کسی بے لباس نو لباس چا پہنا، کسی بیوہ دے سر تے ہاتھ چا رکھ، کسی یتیم دی پرورش چکر، اور نیتی ہوئے جو میں والدین واسطے کر رہا۔ فرمائندے پہن دنیا تے عمل تو کرندہ جاسے رحمان اللہ نام اعمال اچھ نیکیاں تحریر کرندہ ویسے۔ اور صاحبان آخری عمل ہے اگر ہور کچھ بھی نہ ہوئے تو بندہ 2 رکعت نماز ادا چکرے اور اس دا ہدیہ اپنے والدین نو چکرے، مرحومین نو چکرے، مومنین نو چکرے۔ صاحبان اس دا طریقہ بھی دسیا نا، فرمایا نا اس دا طریقہ اے 2 رکعت نماز قربت دی نیت تے پڑھ کے، پہلی رکعت جس سورہ الحمد تو بعد سورہ انا انزلنا دی تلاوت چکر، دوسری رکعت جس سورہ الحمد تو بعد سورہ کوثر دی تلاوت چکر، نماز ختم ہوئے تسبیح زہرا تو بعد اوہ اپنے والدین نو ہدیہ چکر۔ فرمائندے بین اثر ایا کچھ ہو سی اگر دنیا تے نا فرمان ہمیں رحمان اللہ تے نو فرما بردارہ شمار کر چھوڑے۔ دعا ہے خداوند عالم
سانو والدین دی عظمت سمجھن اور ہناں دی اس دنیا چ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے مرحوم دے سال ثواب واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید دی تلاوت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الكريم الہ العالمین جتنا ذکر اذکار ہویا ہے میرے تو پہلے میرے صاحبان نے پڑھے ہے الہ العالمین میرا پڑھنا ہناندہ پڑھنا یا میرے مالک قرآن کریم دی تلاوت اس دے علاوہ یہ جتنا خرچ اخراجات تمام نظر نیاز یا میرے مالک اس تمام نو ہدیتاً توفتاً شہردہ معصومین شہدائے کربلا اوصیاء انبیاء صالحین ساجدین دی بارگاہ پیش کر دیاں جتنا بھی ثواب حاصل ہوئے مرحوم دے روح نو ایصال کر دیں مالک دو جہاں انہاں دی قبر دی منازل آسان فرما الہ العالمین برزق دا سفر آسان فرما قبور نو نور آل محمد دے نال منور فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما الہ العالمین قبر نو حد نگاہ وسعت نصیب فرما قبر تے رحمتاں نزول فرما لواحقین نو صبر جمیل نصیب فرما اگر مرحوم دے کوئی واجبات باقی ہیں ادا کرن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ساڑھے گھرانچ خیر و برکت دا نزول فرما آفات و بلیات ارضی و سماوی تو معمون و محفوظ فرما مالک دو جہاں حاضرین دے حوائج شریعہ پورے فرما تنگ دست مومنین دی تنگ دستی دور فرما بے اولاد مومنین اولاد نرینہ و صالح نصیب فرما الہ العالمین بے روزگار مومنین روزگار آسن نصیب فرما الہ العالمین اسا تمام نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما مالک دو جہاں وارث زمان حجت اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما سانو امام دے خدمتگار شمار فرما الہ العالمین ساڑیاں صفان چی اتحاد پیدا فرما دین مبین نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ساڑے قلوب نو قرآن کریم دے نور نال منور فرما قرآن کریم نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما خاتمہ بالایمان فرما الہ العالمین ساڑیاں دعاواں نو مستجاب فرما کے ساڑے تے احسان فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع الدعا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اپنی حاجات اور انہا دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات تلاوت فرما